سعودی عرب اور سینٹ کام کے عراق میں ایران نواز گروپس کے ٹھکانوں پر حملے. سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق یہ مشترکہ کارروائی سعودی عرب کی اہم تیل تنصیبات اور امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی کوششوں کے جواب میں کی گئی. سعودی رائل فضائیہ نے عراق کے 4 مختلف علاقوں بصرہ، واسط، کربلا اور نینوی کے میدانی علاقوں میں قائم ملیشیا کے ٹھکانوں، اسلحے کے گوداموں اور لاجسٹکس مراکز کو نشانہ بنایا. حملوں میں عراقی ملیشیا کے 8 ارکان ہلاک ہوئے. سعودی عرب اپنی سرزمین، عوام اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھانے کا حق محفوظ رکھتا ہے. دوسری جانب یمنی حوثیوں کا سعودی آئل ٹینکر پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کا دعویٰ. فوجی ترجمان کے مطابق ٹینکر نے سعودی عرب کے خلاف اعلان کردہ بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی اور دی گئی وارننگز کو نظر انداز کیا. اردن میں امریکی فوجی اڈے اور سینٹ کام مرکز پر ایران کے حملے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. پاسداران انقلاب کے مطابق آبنۂ ہرمز میں وارننگ نظر انداز کرنے والے 3 آئل ٹینکرز کو بھی روک دیا گیا. امریکی فوج کی تصدیق، کہا ایران کی جانب سے داغے گئے تمام میزائل روک دیے گئے. پاسداران انقلاب نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر متعدد بیلسٹک میزائل داغے. امریکی فورسز ہائی الرٹ ہیں. ایران نے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام سے متعلق عمان کی تجویز کو مسترد کر دیا. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ عمان نے تجویز دی تھی کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری راستے کو دونوں ممالک کے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے، جس کے تحت 50% راستہ ایرانی اور 50% عمانی علاقائی پانیوں میں ہوگا. ایران نے موقف اختیار کیا ہے کہ بحری گزرگاہ کا وہ حصہ جو ایرانی پانیوں میں واقع ہے اس کا انتظام ایران کرے گا. نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے. ایران سے متعلق مجھے نیتن یاہو کی معلومات کی ضرورت نہیں. امریکی صدر نے واضح کر دیا، کہا ایران مائنز بچھائے یا حملہ کرے، آبنائے ہرمز ہماری گرفت میں ہے. ایران کو اب معاہدے کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دوں گا. معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں مقررہ فوجی آپریشن مکمل کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر حملوں سے گریز کریں گے. چاہے تو 2 گھنٹے میں ایران کے بڑے پل تباہ کر سکتے ہیں. ایران کے ساتھ اب ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے. حملہ غیر ارادی تھا، کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے. یوکرین کا ایران کو پیغام. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یوکرینی ہم منصب سے رابطہ. کہا کہ یوکرین کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے میں یقین دہانی کروائی ہے کہ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی طور پر کیا گیا. عباس اراغچی نے واضح کر دیا کہ ایرانی مفادات پر حملہ ناقابل قبول ہوگا. اس سے ہونے والے نقصانات کی تلافی ضروری ہے. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے کی پالیسی اپنا لی. عوام پریشان. روزانہ کی قیمتوں کا فارمولہ عوام کے لیے بن گیا عذاب. کل پیٹرول 1 روپے سستا کر کے آج 1 روپے 63 پیسے مہنگا کر دیا گیا. ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 55 پیسے اضافہ. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 335 روپے 81 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 388 روپے 38 پیسے مقرر کر دی گئی. ادھر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برینٹ کروڈ $88 تک پہنچ گیا. WTI $82.60 میں فروخت. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. 1900 سے زائد پوائنٹس کی کمی. ٹریڈنگ کے دوران ہرڈ انڈیکس 1,75,000 کی سطح پر پہنچا. نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن جب یہ مسلح جتھے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف وہاں پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان جتھوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. راولاکوٹ میں فورسز پر شرپسند حملہ آور ہو رہے ہیں. شرپسندوں کے حملے میں 1 رینجرز اہلکار شہید ہوا. ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس SSP خاور علی شوکت کی نیوز کانفرنس. کہا گرفتار شرپسندوں سے جدید اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. شرپسندوں کا مقصد آزاد کشمیر کا امن برباد کرنا ہے. قلدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی پرامن تحریک نہیں بلکہ مسلح گروپ ہے. شرپسند عناصر کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد زیادہ اہم ہے. کارکردگی آپ کے پاس ہے نہیں،
اور اب آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، تو بڑے افسوس کی یہ بات ہے۔ تو عوام کے ووٹ کو، عوام کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کریں۔ ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں، کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، ہمارا 100% ووٹ، 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا۔ جس دھاندلی کا آپ الزام لگا رہے ہیں، گلگت بلتستان کے الیکشن میں آپ جیت گئے، وہاں دھاندلی نہیں۔ اے جے کے کا الیکشن آپ بری طرح ہارے تو وہاں پر آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا۔ ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد اہم ہے یا پھر نون لیگ ڈاکہ ڈالنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، 100% سیٹیں واپس لے کر رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی مظفر آباد میں گھن گرج، آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا، بولے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ نون لیگ کو ترجیح دے رہا ہے۔ جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی مخالفین پر خوب برسیں، بلاول کو مشورہ دیا کہ دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے ہار کو فراخ دلی سے قبول کریں، اپنی توجہ سندھ کو بہتر کرنے پر مرکوز کریں۔ جی بی میں جیتے تو الیکشن ٹھیک تھا، آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی کا رونا۔ سے مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی، وہ ایک مثال ہے کہ جی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ یہ جو اقتدار کی بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے خیراتی اقتدار پہ پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، فارم 47 کی پیداوار یہ پارٹی جو ہے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں بھی فارم 47 کی طرح جو ہے وہ دھاندلی زدہ حکومت میں بیٹھیں۔ کھلے عام اسلحے کی نمائش کی گئی اور پیپلز پارٹی کے ورکر کو شہید کیا گیا، جس پہ ان کو تعزیت کرنی چاہیے تھی، افسوس کرنا چاہیے تھا، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے نہ تعزیت کی نہ افسوس کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری کی مثال ہے۔ انہوں نے اقتدار کے غرور تکبر میں خطاب کیا۔ مسلم لیگ نون خیراتی اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہوئی ہے، مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں۔ شرجیل میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو چیلنج، کہا آپ کے 3 سے 4 ارکان استعفیٰ دیں، ہمارے ارکان بھی استعفیٰ دیں گے، سندھ کے عوام ہمیں کامیاب کریں گے، آپ کے ارکان پنجاب میں ہار جائیں گے۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا، کھلے عام اسلحے کی نمائش کی گئی، پیپلز پارٹی کے کارکن کو قتل کیا گیا۔ مریم نواز نے کارکن کے جاں بحق ہونے پر افسوس تک نہ کیا۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کا کردار سی سی ڈی والا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 1 گھنٹہ نون لیگ پر زیادہ ٹھپا لگانے کے لیے بڑھایا، ہم نے نشاندہی کروائی مگر الیکشن کمیشن ٹس سے مس نہ ہوا۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ ہم کہتے رہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے لیکن کان پر جوں تک نہ رینگی۔ کہا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بتا دیں کہ سارا آزاد کشمیر سندھ کے اسپتالوں میں جا کر علاج کراتا ہے۔ ادھر لاہور میں کچھ گھنٹے کی بارش میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی ملاقات، یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی مؤثر اور جامع حکمت عملی پر بھرپور انداز میں کام کیا جاری رکھنے کی ہدایت، کہا نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کا انتظام حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل مہارتوں اور کاروباری صلاحیتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہنرمند افرادی قوت ملک کی معیشت، صنعت اور معاشی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پوٹوہار خطے میں 800 نئے منی ڈیمز بنانے کی منظوری دے دی۔ بارش کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے آن گراؤنڈ واٹر باڈیز کا پلان طلب، کہا کہ سمجھدار قوم وہی ہوتی ہے جو پانی کے ایک ایک قطرے کو محفوظ بناتی ہے۔ ٹرانسفارمیشن آف ایگریکلچر اینڈ واٹر مینجمنٹ سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریم نواز نے زیر زمین پانی مینجمنٹ کے لیے لیگل فریم ورک کو فعال اور بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ مانسون کے نئے اسپیل کی انٹری، جڑواں شہروں میں بادلوں کی گھن گرج، شارع دستور، بنی گالہ، فیض آباد اور مری روڈ پر موسلادھار بارش۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گہرے بادلوں کے ڈیرے، آج سے 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا۔ شہر قائد میں 1 اور 2 اگست کو بارش کا امکان۔ سندھ کے گڈو اور سکھر بیراجوں پر سیلابی ریلے پہنچ گئے۔ گڈو بیراج پر درمیانے درجے جبکہ سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح 3,83,000 کیوسک تک ریکارڈ کی گئی۔ سکھر بیراج پر پانی کی سطح 2,78,000 کیوسک ریکارڈ ہوئی۔ بیراجوں کے درمیان کچے کے علاقے زیر آب آ گئے، زرعی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ حکام نے حفاظتی بندوں کی نگرانی سخت کر دی۔
قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کا پشاور کیتھیڈرل چرچ کا دورہ، بشپ نے امن کمیٹی کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا امن کمیٹی کا مقصد بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ پاکستانی آئین سب کو مساوی حقوق دیتا ہے، اسلام جبر کا قائل نہیں، کسی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی جا سکتی، شہداء اور غازی ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، بین المذاہب ہم آہنگی ہی ملک میں امن کی ضمانت ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں گاڑی سے ملنے والی لاش کے کیس میں اہم پیش رفت، جلی ہوئی لاش تاجر کی نہیں، مظفر گڑھ کے رہائشی قربان کی نکلی۔ پولیس کے مطابق بائیو میٹرک تصدیق سے لاش کی شناخت کر لی گئی ہے۔ تاجر کے قتل کا تاثر دینے کے لیے مبینہ ڈرامہ رچایا گیا۔ جلی ہوئی گاڑی سے تاجر کا موبائل، شناختی کارڈ اور ویڈیو پیغام برآمد ہوا ہے۔ ویڈیو پیغام میں کاروباری معاملات سے اہل خانہ کو لا تعلق قرار دیا گیا۔ ابتدائی طور پر لاش کو چاول کے تاجر کی لاش سمجھا گیا تھا۔ کراچی کے علاقے عزیزآباد میں گھر میں فائرنگ سے باپ قتل، بیٹا زخمی، مقتول کی شناخت 55 سالہ سمیع الدین کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ جائے وقوع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔